الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، ہمارے جو جمعے چل رہے تھے تسلسل کے اعتبار سے، وہ موضوع اب روکنا پڑے گا کیونکہ اب حج اور قربانی کے دن آگے آ رہے ہیں۔ یہ بھی بہت عظیم اللہ رب العالمین کی طرف سے یادگار ہیں حج والے دن، اور قربانی بہت بڑا ایک واقعہ ہے، بہت سی چیزیں سکھانے والے واقعات ہیں۔ یہ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات سے آدمی سبق کیا سیکھتا ہے۔ سن تو ہم سب لیتے ہیں، سارے واقعات آپ نے بارہا سنے ہوئے ہیں، حج کے حوالے سے بھی سب کچھ آپ نے سنا ہوا ہے، وہاں جو مقامات ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، قربانی کے حوالے سے بھی آپ نے سب کچھ سنا ہوا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے آج تک سبق کیا حاصل کیا ہے۔ ایک ہمارے جو درس کی کتابیں ہیں، درسی کتابیں، ان میں ایک شعر لکھا ہوتا تھا، نام نہیں لکھا ہوا کہ وہ شعر کس کا ہے، لیکن جس کا بھی وہ شعر ہے کمال درجے کی حقیقت بیان کی ہے اس شعر میں اس بندے نے۔ وہ فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ شعر کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے ہمارے پاس، حتیٰ کہ ہماری جان بھی اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اور اگر دوسرے مصرے میں ہے کہ جب کسی کی امانت کسی کے پاس ہو تو وہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے، اس سے کوئی اپنی ناراضگی یا خفگی کا اظہار تو نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ حیران ہوتا ہے آدمی، صحابہ کرام، ابھی تقریر میں نے اور کرنی تھی، یہ میرے ذہن میں بات آ گئی اس حوالے سے کہ یعنی ہم سبق کیا حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ سبق جنہوں نے حاصل کیے تھے ان کی آپ زندگیاں دیکھیں، ان کے آپ واقعات دیکھیں،
ان کی آپ سوچ دیکھیں، اور یہ جو شعر میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اس کے مفہوم سے حوالے سے ان کا یقین دیکھیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، حیران ہوتے ہیں آدمی اس دور کی خواتین کو آپ دیکھیں۔ آج کل بھی خواتین ہیں نا ہماری، آج کل کی خواتین کو بھی دیکھ لیں اور اس زمانے کی خواتین کو بھی دیکھ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے حوالے سے ماں سے زیادہ رحیم تو کوئی بھی نہیں ہوتا، جتنی محبت ایک ماں کو اپنے اولاد کے ساتھ ہو سکتی ہے کسی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ رب العالمین تو ہم سب سے محبت کرتے ہیں، وہ تو الگ ایک چیز ہے، لیکن اولاد ہونے کے حوالے سے جتنی محبت ماں کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ ماں کر سکتی ہے اولاد کے لیے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے اس حقیقت کو پا لیا کہ ہماری زندگیاں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں اور وہ جب چاہے ہم سے لے سکتا ہے، اس حقیقت کو جن لوگوں نے پا لیا ان کی سوچ دیکھیے، ان کا اعتماد دیکھیے، ان کا یقین دیکھیے اللہ رب العالمین پر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ پاک نے کیسی زوجہ عطا فرمائی تھی، کیسی بیوی عطا فرمائی تھی۔ حضرت طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے سفر پہ، جب گئے تھے سفر کے لیے تو ان کے بیٹے جو تھے وہ بہت بیمار تھے، علیل تھے بہت زیادہ۔ ان کی علالت کے دوران ہی حضرت طلحہ سفر پر چلے گئے۔ جب سفر پر تھے اسی دوران پیچھے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا جو بیمار تھا۔ حضرت طلحہ جب واپس آئے تو بہت زیادہ محبت تھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ رات کو واپسی ہوئی کسی پیر، جب آئے واپس گھر تو بیوی سے پوچھا، حال احوال پوچھا کہ میں باہر گیا تھا تو کیسے حالات رہے، پیچھے کیسے دن رات گزرے، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے، اللہ کا کرم رہا ہے، اللہ کی مہربانی رہی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میرا بیٹا کدھر ہے، وہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ اب رات کا وقت تھا، سفر سے وہ تھکے ہوئے واپس آئے تھے، اور میں عرض کر رہا تھا کہ بیوی ان کی اور وہ بچے کی تو والدہ تھی نا، بچہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا بیوی کے لیے۔ ان کی بیوی نے کہا جی کہ بچہ ٹھیک ہے آپ کا، اور بہت اچھی اور گہری اور مزے کی نیند سو رہا ہے، صبح آپ کو ملواؤں گی اس سے۔ مطمئن ہو گئی اس کی بات سن کے، رات کو سو گئے، تھکے ہوئے تھے، اچھی نیند کی، دونوں نے میاں بیوی آرام سے سوئے۔ صبح جب اٹھے تو اس سے پہلے کہ حضرت طلحہ دوبارہ اپنے بیٹے کا پوچھتے، ان کی جو بیوی تھیں، زوجہ تھیں ان کی، وہ صحابیہ، وہ پاس آئیں اور ان کو کہنے لگیں کہ ایک بات بتائیں مجھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے اپنی، پرانے زمانے میں لوگ امانتیں رکھتے تھے ایک دوسرے کے پاس، بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ اپنی امانتیں کسی کے پاس رکھتے تھے، کسی اچھے آدمی کے پاس، کسی امین شخص کے پاس جو امانت دار ہوتا تھا، خیانت نہیں کرتا تھا۔ تو مائی صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی کسی کے ہمارے پاس اگر کوئی امانت رکھے اپنی، تو پھر جب وہ امانت اپنی واپس لے تو ہم کو واپس کر دینی چاہیے، شور شرابہ کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، شور شرابہ کیوں کرنا چاہیے؟ جس کی امانت ہے وہ مالک ہے اس کا، جب بھی وہ چاہے ہمارے پاس رکھے جی، اور جب لینا چاہے اس کو واپس کرنی چاہیے، شور شرابہ کرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ وہ ہمارا جو بیٹا تھا نا، وہ اللہ کی امانت تھی ہمارے پاس، اور اللہ نے امانت واپس لے لی ہے ہم سے۔ اب یہ وہ یقین ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم سبق کیا حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے، یعنی وہ ماں کی ممتا جو اولاد کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تڑپنا تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سی تکلیف اولاد کی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے جب اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ امانت ہی ہوتی ہے، ہمارا بیٹا ہمارے پاس امانت تھا، تو باوجود اس کے کہ اس کی ماں کی ممتا اپنی جگہ مشہور ہے، لیکن جب اس حقیقت کو پا لیا تو نہ صرف خود بیٹے کی روانگی پر مطمئن ہو گئی بلکہ اپنے شوہر کو بھی مطمئن کر ڈالا۔ تو یہ ہوتی ہے، یہ سبق ہوتے ہیں جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم سبق کیا حاصل کرتے ہیں۔
ابھی حج کے دن آ رہے ہیں، قربانی کے دن آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ حج بھی کریں گے، قربانیاں بھی کریں گے، یہاں بھی ہم قربانیاں کریں گے، وہاں پہ بھی قربانیاں ہوں گی۔ لیکن وہی میں پچھلے دنوں جب رمضان میں یہاں اعتکاف کے لیے لوگ آئے تھے تو میں ان سے بھی یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا اعتکاف کے لیے سب لوگ آ گئے ہیں تو کیا صرف 10 دن بیٹھ کے چلے جانا ہے یا کچھ حاصل بھی کر کے جانا ہے؟ یہاں سے صرف 10 دن بیٹھ لینا تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ دیکھیں ہر آدمی اپنے کام کاج چھوڑتا ہے، بال بچوں کو چھوڑتا ہے، مسجد میں آ کے 10 دن کے لیے ڈیرا لگا لیتا ہے، تو ایسے ہی تو نہیں ہے کہ بس 10 دن گزار کے آدمی چلا جائے، بلکہ اس 10 دنوں میں کچھ حاصل کر کے اس کو جانا چاہیے۔ تو اسی طرح جب حج ہم کرتے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے حج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کرے اور حج کے دوران کوئی فحش بات، کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے اس دوران، تو پھر اللہ پاک کیا صلاح اس کو عطا فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کے آتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ بات۔ لیکن وہی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں اندر کیفیت ہو تو تب ساری باتیں ہیں۔ ہم حج بھی کریں، ہم قربانیاں بھی کریں اور بدعمالیاں بھی ہم نہ چھوڑیں تو پھر ہمارے حج کس کام کا ہوگا؟ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ تلبیہ پڑھ دیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ حج کا تلبیہ ہے، عمرے میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا ہو کہ کسی حرام مال کے ساتھ حج کے لیے چلا جائے، سود کا مال ہے، کوئی اور ایسا مال ہے، کسی کا غصب کیا ہوا مال ہے، تو کوئی بھی ایسا مال جو صحیح نہیں تھا اس کے لیے حاصل کرنا، ایسے مال کے لیے کے ساتھ اگر کسی نے حج کر لیا تو جب وہ وہاں پر تلبیہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو آگے سے فرشتے جواب دیتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری عبادت قبول ہے اور نہ تیرا یہ آنا قبول ہے، اسی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، سب کچھ واپس کر دیا جاتا ہے، سارے اعمال واپس کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل تو اندر کی کیفیت ہے ہماری۔ قربانیاں بھی ہم کرتے رہیں، حج بھی ہم کرتے رہیں، پھر ہم بدعمالیاں بھی نہ چھوڑیں۔ یہ حج سارا ہے کیا؟ میں یہ کیفیات کی تو ساری بات آپ سے کر رہا ہوں۔ حج دیکھیے آپ، حج میں صفا مروہ سعی کرتے ہیں آپ، کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی یادگار ہے، سیدہ ہاجر کی رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ ان کی یادگار ہے، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یادگار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے سعی۔ پھر اس میں دیکھیے مقام ابراہیم وہاں پر ہے، وہ کس کی یادگار ہے؟ شیطانوں کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ کس کی یادگار ہے؟ تو یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا خاندان ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، یعنی خلیل اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا۔ حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، یہ سارے دوست کی قسمیں ہیں۔ رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن خلیل خلال سے بنا ہے، اور خلال کہتے ہیں انگلیوں کا ایک دوسرے میں پیوست ہونا، اس کو خلال کہا جاتا ہے۔ داڑھی میں بھی خلال کیا جاتا ہے وضو کے دوران، انگلیاں یعنی پیوست کرنا داڑھی میں۔ تو یعنی خلیل یا خلت والی دوستی وہ ہوتی ہے کہ دونوں کا آپس میں اتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے گویا وہ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئے، اتنی زیادہ گہری محبت، اتنا زیادہ گہرا تعلق حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو یہ خلیل کا جو مقام ان کو عطا ہوا تھا تو یہ ویسے ہی تو نہیں عطا ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی ان کی اولاد تھے، بڑھاپے کا سہارا تھے ان کا، اور یہ سارا گھرانہ ہی بڑا عجیب ہے۔ میں آپ کو الگ الگ کر کے انشاءاللہ ان کے واقعات بتاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم الگ بیان کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الگ بیان کریں گے،
اور ان کی والدہ جو حضرت حاجر ہیں ان کے حالات ہم الگ بیان کریں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے گھرانے کا ہر فرد بے نظیر اور بے مثال ہے اور اس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس کی قربانی پیش کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بیٹا جو ساری عمر کی دعاؤں کے بعد ان کو ملا تھا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بھی وہی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. تو وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی عمر میں جا کے عطا ہوا وہ بیٹا، اور پھر حکم ہوا کہ اس کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں. اب وہی بات ہے کہ خلیل ایسے ہی تو نہیں بن جاتا کوئی، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں. طویل واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، میں آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں، لیکن ابھی صرف اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، حج اور قربانی کے حوالے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اس واقعے کا تذکرہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اپنے بیٹے سے، تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں فرمایا تھا اپنے بیٹے کو کہ اللہ پاک نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے. کوئی حکم کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ کام کروں، صرف یہ اپنا خواب بیان کیا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے جواب کیا دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان آپ وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. حکم کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی نا، وہ تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تھا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ میرے والد ہیں جو نبی ہیں، تو وہ جو بھی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اور جب اللہ رب العالمین کو میرا تڑپنا اور پھڑکنا منظور ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تڑپوں اور پھڑکوں، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے انکار کرنے کی. اس لیے فرمایا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے بے شک وہ آپ کا خواب ہوگا، لیکن در حقیقت وہ اللہ کا حکم ہے. تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ وہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کیجئے، جہاں تک میری بات ہے ہر حال میں مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. تو حضرت صاحب اسی حج اور قربانی کے حوالے سے لکھتے ہیں وہی بات کہ جو اس وقت کی جو کیفیات تھیں اور جو آج کی کیفیات ہیں، ان کا تقابل دیکھیے، ان کا موازنہ دیکھیے. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. یعنی وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے کی کیفیات اور تھیں، آج کا زمانہ اور ہے، آج کا ماحول اور ہے، آج کی کیفیات اور ہیں. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے منا میں ایک نوجوان کو دیکھا جو نہایت سوز سے کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے: وہ محبوب جسے میرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے حرم سے باہر بھی میرا خون بہانا حلال ہے اور حرم کے اندر بھی خون بہانا حلال ہے. یہ اشعار کا ترجمہ ہو رہا ہے، عربی اشعار کا. پھر دوسرا شعر ہے: اے ملامت کرنے والے، مجھے اس عشق پر ملامت نہ کر، اگر تم نے بھی میرے محبوب کی ایک جھلک دیکھ لی ہوتی تو کبھی مجھے یوں ملامت نہ کرتے. عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ.
لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی پاک ذات کا طواف کرتے تو حرم سے بھی بے نیاز ہو جاتے۔ لوگوں نے تو بھیڑ بکریوں کی قربانی پیش کی ہے، لیکن میرے محبوب نے میری جان کی قربانی مانگی ہے۔ یہ وہ آدمی اشعار پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے تو جانوروں کا خون بہایا ہے، جبکہ میں اپنے خون کی قربانی پیش کرتا ہوں۔ ان اشعار کے بعد اس نوجوان نے یہ انوکھی دعا کی۔ حرم شریف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ دعا کیا کی کہ اے اللہ، لوگوں نے قربانیاں پیش کر کے تیرا قرب حاصل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی مقصد ہونا چاہیے کوئی۔ اے اللہ، لوگوں نے قربانیاں پیش کر کے تیرا قرب حاصل کیا ہے، میرے پاس قربانی کے لیے کوئی چیز نہیں سوائے میری اپنی جان کے، تو باری تعالیٰ میں اسی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور یہ قربانی قبول ہو گئی۔ دعا کے ختم ہوتے ہی اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت غیب سے ندا آئی، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا قتیل ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور رات کو اسی بارے میں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں مجھے اسی نوجوان کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھ کیسا معاملہ ہوا ہے، کیسا برتاؤ ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے شہدائے بدر جیسا مرتبہ ملا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ مرتبہ ملا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کس بنا پر؟ شہدائے بدر کا تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو کس بنا پر شہدائے بدر کا تو یہ مرتبہ مل گیا اور مقام مل گیا، بلکہ تو کہہ رہا ہے کہ ان سے بھی زیادہ مقام ملا ہے، تو کس بنا پر ملا ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ وہ تلوار کے ذریعے شہید ہوئے اور مجھے تلوار کے توسط کے بغیر محض عشق الہی میں شہادت اللہ پاک نے نصیب فرما دی۔ تو یہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری کیفیات کی بات ہوتی ہے۔ میں عرض جو آپ کو بتا رہا تھا، حج بھی ہوں گے، قربانیاں بھی ہوں گی، اصل بات یہ دل کی کیفیات ہیں ہماری، ان کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حج کے لیے جائیں گے ان کو تقوی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اللہ پاک حج بھی نصیب فرمائے، اور جو لوگ وہاں پر قربانیاں کریں گے، وہاں قربانیاں یہاں بھی کریں گے، وہاں پر بھی کریں گے جو لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات وہی ہے، اخلاص والی ہے۔ کوشش کیجئے، انما الاعمال بالنیات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہر چیز میں، زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ اور جہاں تک ان کی والدہ کا تعلق ہے، وہ بھی ایک عجیب و غریب مقام رکھتی ہیں۔ اتنا وقت ابھی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں گفتگو کروں، وہ کافی وقت چاہتا ہے صرف ان کے حوالے سے گفتگو کرنا بھی، لیکن بہرحال حج کے ہمارے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ حج ہر اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو استطاعت رکھتا ہو حج پر جانے کے لیے، بلکہ حج پر جانے کے لیے بھی اور مدینہ شریف جانے کے لیے بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جو حاضری ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے دوستو۔ حالانکہ اس حاضری کا حج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حج سارا مکہ میں ہو جاتا ہے، مینا میں ہو جاتا ہے، عرفات میں ہو جاتا ہے۔ حج کی کوئی بھی رکن حج کا، کوئی بھی اس کا منسک مدینہ میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، جس نے حج کیا یا جس نے عمرہ کیا لیکن میری زیارت کے لیے نہ آیا، فقد جفانی، تو میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اس نے۔ تو اس لیے یہ دونوں ہی بارگاہیں جو ہیں، دونوں ہی دربار جو ہیں، یہ بہت عظیم دربار ہیں، دونوں کی حاضری ہونی چاہیے۔ اللہ
اللہ کا اپنا مقام ہے، اللہ کے رسول کا اپنا مقام ہے، لیکن دونوں کے ہی بہت بڑے مقام ہیں، بہت بڑے اعزازات ہیں، بہت بڑے مقامات ہیں۔ اللہ تو ہے ہی، یعنی اس کے اعزازات، اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو سب کچھ خود عطا فرمانے والا ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے ہر چیز کا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دربار ہے وہ بھی سب درباروں میں سے بڑا دربار ہے، جتنے بھی دربار ہیں سب سے بڑا اللہ کا دربار، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار۔ تو جو لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو دونوں درباروں کی شہادت نصیب ہوگی، وہاں حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ پاک ان کو اخلاص سے نیت کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے وہاں بھی پورے ادب کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم کو حاضری نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا